بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، یہ ناگ دیوتا کا چھٹا پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔ تو چھٹے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حالانکہ میں انسان نہیں تھا بلکہ خود ایک سانپ تھا، مجھے بھلا کسی سے کیا خوف ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی شاید انسانی جسم اور اس کی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ اس پراسرار بلا کو اس طرف آتے دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بلا اور قریب آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے خود بھی وادی اشمولہ میں زندگی گزاری تھی اور اشمولہ کے جنگلات میں ہر طرح کے جانور موجود تھے، شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے اور دوسرے بے شمار درندے، لیکن ایسا جانور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا قد و قامت جنگلی بھینسے کے برابر تھا، لیکن چہرہ بے حد عجیب تھا، بڑا بھیانک، صاف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کوئی انسانی چہرہ ہو۔ پنجے بھی بہت عجیب تھے اور بالکل ویسے جیسے موقع واردات پر دیکھے گئے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے فوراً ہی اپنی چون بدلنا شروع کر دی۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور میں ایک عجیب و غریب مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ خوفناک بلا بالکل اسی تیسرے جھوپڑے کی طرف آئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھوپڑے کی دیوار میں اپنا چہرہ مار کر ایک سوراخ کر لیا اور اس کے بعد وہ جھوپڑے میں داخل ہو گئی، لیکن شاید اسے بات معلوم نہیں تھی کہ جھوپڑا خالی ہے۔ جھوپڑے کا چکر لگا کر وہ بڑے خونخوار انداز میں باہر نکلی اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی۔ چہرہ تو کسی جانور کا معلوم ہوتا ہی نہ تھا، بہت بڑا، شیر کے مانند، بس اسے دیکھ کر کسی انسانی چہرے کا گمان ہوتا تھا۔ اچانک ہی میں نے اس کے چہرے پر غور کیا اور میں تشدد رہ گیا۔ یہ چہرہ تو میرا شناسا تھا، جسم بے شک ایک بھینسے جیسا، لیکن چہرہ 100% ہنالہ کا تھا اور اس وقت ہنالہ وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ غالباً اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کسی نے اس کے معاملات میں مداخلت کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک سانپ ہونے کی حیثیت سے ابھی تک میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ انسانوں کو میں بار طور اتنا زیادہ نہیں جانتا۔ یہ کیا قصہ ہے کہ ہنالہ تو ایک انسان ہی ہے؟ پھر مجھے فوراً ہی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ اس قبیلے کا جادوگر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جادو منتر جانتا ہو جس سے اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہو۔ زمانے قدیم جب میں چھوٹا سا تھا، غالباً 600-700 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ سپیرے جو سانپوں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں ایسے جادو منتروں سے واقف ہوتے ہیں کہ سانپ ان کے جادو منتروں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے بالکل بے بس اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر اس کے بعد سپیرے ان سانپوں کو آسانی سے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد انہیں قید کر کے چل پڑتے ہیں۔ ان جادو منتروں کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور 100% مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہنالہ بھی ایک جادوگر ہے، اس نے جادو کے ذریعے یہ شکل اپنائی ہوگی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ ماگی اور لاگا سچ کہتے تھے، ہنالہ ہر طرح کے روپ اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہنالہ کی بدقسمتی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ ایک اچھاداری صاحب کی حیثیت سے مجھے بھی یہ تمام قوتیں حاصل ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میرے اور ہنالہ کے درمیان مقابلہ کس شکل میں جاری رہے۔ میں اس وقت سانپ بن چکا تھا اور میرا جسم کسی گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس سلسلے میں پروفیسر راضی نے جو بھی کارروائی کی تھی وہ میرے لیے معاون تھی۔ واہ، کیا دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ہنالہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بات پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی۔ ہنالہ مجھے یہاں چونکہ ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس بدبخت نے 2 بچوں کی ہلاکت کی اور الزام میرے اوپر لگا دیا، اور اب لاکا کی زندگی خطرے میں ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ اچانک ہی ہنالہ نے کچھ لوگوں کو اس طرف آتے دیکھا، میری نگاہیں بھی اس طرف اٹھ گئی، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے کبھی ایک صاحب کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب سب لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اور ہنالہ روشنی میں آ جائے گا، لیکن ہنالہ بھی چلاک تھا، اچانک اس نے دوڑ لگا دی۔ یہ تو برا ہوا، میں نے دل میں سوچا، اور دوسرے لمحے میں بھی درخت کی جڑ سے باہر آیا۔ ہنالہ جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا اور ایک وزنی جانور کی قدموں کی آوازوں سے زمین پر دھمک ہو رہی تھی، لیکن ہنالہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک طاقتور کالے رنگ کا سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دوڑ کر جنگل میں دور تک نکل جانا چاہتا اور میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ دفعتاً میں اس کے قریب پہنچ گیا، جبکہ وہ لوگ جو روشنی کی مشعلیں لے کر اس طرف آ رہے تھے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہنالہ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ یہ کون سی بلا پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے مخصوص داؤ استعمال کیے۔ تیزی سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر میں نے ہنالہ کے دونوں پچھلے پاؤں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اگر چاہتا تو ہنالہ کے پاؤں میں کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن یہ تو بے مزہ بات ہو جاتی، وہ میرے زہر کا شکار ہو جاتا اور ساری حقیقتیں گم ہو جاتی، کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا، بلکہ اس بات کا امکان تھا کہ لاکا کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ ہنالہ کی شکل وہ نہ ہوتی جو پہلے تھی۔ ہنالہ بری طرح زمین پر گرا اور اس کا سر پھٹ گیا، وہ بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے گردن گھما کر اپنے پیروں سے لپٹے ہوئے سانپ کو دیکھا، پھر اس کی دہشت بھری چیخیں ابھرنے لگی۔ وہ اپنا روپ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انسانی روپ میں آ گیا۔
اس کے دونوں پاؤں اب بھی میری گرفت میں تھے اور وہ دہشت زدہ انداز میں چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، اس سانپ سے بچاؤ۔ میں مزے لیتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے خود ہی ہنالا کے دونوں پاؤں چھوڑ دیے اور اس کے سامنے پھن سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہنالا اب سارا جادو منتر بھول گیا تھا اور سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور ساتھ معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کر دو ناگ راجا، معاف کر دو، ارے چھوڑ دو مم، میں بچپن سے ہی سانپ سے ڈرتا ہوں، کسی نے کہا تھا کہ میری موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی، معاف کر دو مجھے۔ وہ تو خیر ایک جادوگر تھا، میں بالکل الگ شخصیت رکھتا تھا۔ اب اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ڈھائے رکھا، اس کے بعد اس کے گرد چکر لگائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی گھوم رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے شدید آثار تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے پریشان کیا اور پھر ایک طرف چل پڑا اور تھوڑی دور جا کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ جب ہنالا کو یقین ہو گیا کہ میں چلا گیا ہوں تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں اسے بھاگتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہو گیا تو میں نے بھی سانپ ہی کی حیثیت سے بستی کا رخ کیا اور پھر اپنے جھوپڑے میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنا روپ بدلا اور آرام سے جا کر سو گیا۔ ماگی البتہ جاگ رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آسمان والوں، بلندیوں پر رہنے والوں دیوتاؤں، میری بچی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں میرے پاس۔ باہر کی دنیا سے آنے والا اجنبی بے قصور نکلے اور ہنالا یہ ثابت نہ کر پائے کہ میں ان 2 بچوں کا قاتل ہوں، میری مدد کرنا آسمان والوں، میری مدد کرنا۔ میں بوڑھی عورت کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا۔ واقعی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب میں ان جذبوں سے تو واقف نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ میری وجہ سے لاکا نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی تھی۔ لاکا کی زندگی بچنی چاہیے اور اب اس بات کے امکانات ہو گئے تھے۔ رات گزر گئی، دوسری طرف کوئی واردات سننے میں نہ آئی اور مزے کی بات یہ تھی کہ خود ہنالا بھی اپنے جھوپڑے سے باہر نہیں آیا تھا۔ لیکن میں نے فوراً ہی سردار بینگو سے رابطہ قائم کیا۔ بینگو خود بھی شاید ساری رات جاگتا رہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور شاید اس نے اپنے آدمی بستی میں دوڑا دیے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی واردات ہوئی کہ نہیں۔ اس کے آدمی اس کے پاس آ کر خبر دے رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کسی قدر خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور پھر بولا، ابھی تک بستی میں کسی واردات کی اطلاع نہیں ملی، بستی میں کوئی واردات نہیں ہوئی بینگو، تم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو؟ ابھی کچھ دیر کے بعد خود ہنالا بھی یہ بات کہے گا۔ ہنالا تو بہت دیر تک باہر ہی نہیں نکلا اور بستی والوں نے پوری طرح بینگو کو خبر دے دی کہ پچھلی رات کوئی واردات نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہنالا کے باہر نہ نکلنے پر بینگو نے کہا، اصولی طور پر اب اسے لاکا کو رہا کر دینا چاہیے، اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آؤ ہنالا کے پاس چلتے ہیں۔ سردار بینگو چند افراد کے ساتھ ہنالا کے جھوپڑے پر پہنچا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ ہنالا باہر نہ نکلا۔ بینگو نے اسے پکارا، معزز ہنالا، ہم تیرے پاس آئے ہیں، باہر آ کر ہم سے بات کر۔ چند لمحوں کے بعد ہنالا باہر آ گیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کمزوری نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، وہ بات مت کرو جس سے تمہارا تعلق نہ ہو، ہنالا نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بینگو تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ہنالا نے کہا، کیسے آئے ہو تم؟ رات کو کوئی واردات نہیں ہوئی ہنالا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہنالا نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، کوئی بدرو اتنی عقل بھی نہیں رکھتی ہوگی کہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے وہ پکڑی جائے۔ ارے تم لوگ تھوڑا سا وقت گزرنے دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ عظیم ہنالا، میں تجھے اس بدرو کے بارے میں کچھ اور تفصیل بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک ایسی تنہائی چاہیے جہاں اس بدرو کے آ جانے کا امکان ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ بدرو ساری حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں۔ اور میں سب سے پہلے تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لاکا کو رہا کر دے۔ لاکا کسی طور پر مجرم نہیں، تو نے جس طرح اس کو قابو میں کر رکھا ہے وہ غلط ہے۔ بس مجھ پر کوئی الزام نہ لگا اور نہ ہی میری بات پر نکتہ چینی کر، اس کا تجھے کوئی حق نہیں۔ حقوق تو خیر مجھے بہت سارے ہیں۔ ہنالا، کیا تو اس بدرو کے بارے میں کسی محفوظ جگہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہنالا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے بینگو کی طرف دیکھا تو بینگو نے کہا، ٹھیک ہی تو کہتا ہے وہ، اس میں تو واقعی کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں پچھلے میدان میں سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ بینگو نے میری طرف دیکھا اور بولا، تو کیا کہتا ہے معزز آدمی؟ ٹھیک ہے، میں ہنالا سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہنالا کا چہرہ بدستور غصے سے سرخ تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں اور ہنالا درختوں سے گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان نما حصے میں پہنچ گئے۔ ہنالا نے مجھ سے کہا، اور اب تو شاید مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے درمیان کسی اجنبی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ تجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہنالا کہ میں خود ادھر نہیں آیا تھا، تجھے ساری حقیقتیں معلوم ہے۔ میں تو بس اتفاقیہ طور پر دریا میں بہتا ہوا ادھر آ گیا اور ان لوگوں نے مجھے جال ڈال کر پکڑا تھا۔ سب سمجھتا ہوں،
तुम लोग बाहर की दुनिया से आते हो, हमारे यहाँ की औरतों को अपने कब्जे में करते हो और इसके बाद या तो यहीं रुककर अपनी औलादें पैदा करते हो और हमारी इन वादियों में बुराई पैदा करते हो, या फिर इन औरतों को छोड़कर चले जाते हो या इन्हें धोखे से साथ ले जाते हो और इसके बाद अपनी आबादियों में ले जाकर इनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हो। बताओ, इसके अलावा तुम और क्या करते हो? लेकिन मैं सब कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ हिनाला। झूठ, बकवास। आज की रात अगर कोई वारदात नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कोई वारदात ना हो। अब मेरे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हिनाला को इसकी असली शक्ल दिखाऊं। चुनाचे मैंने घसीले लहजे में कहा, इसका मतलब है बूढ़े शैतान कि तू इस तरह नहीं मानेगा। मेरे इन अल्फाज पर हिनाला हैरान होकर मेरी सूरत देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा भी आग की तरह सुर्ख हो गया। इसने खूंखार लहजे में कहा, क्या कहा तूने मुझे? बूढ़ा शैतान? हाँ, जब तू अपनी औकात में नहीं आ रहा तो इसके अलावा मैं तुझे कौन से अल्फाज से याद कर सकता हूँ? और इसके नतीजे में तू ये भी जानता है कि तू अपनी ज़िंदगी खो बैठा। अब तेरे लिए मौत के अलावा कोई चारा नहीं। बकवास करता है तू, बिल्कुल बकवास करता है। तेरी यह मजाल नहीं कि तू मेरा बाल भी बाका कर सके। वारदात अब बिल्कुल नहीं होगी। पिछली रात तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, मगर अब इस शर्त पे छोड़ूंगा कि मुझे बता कि दोनों बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तू इनके झोपड़ों से निकाल कर ले गया था। हिनाला इस तरह उछला जैसे इसे बिच्छू ने डंग मारा हो। कुछ लम्हों के लिए इसकी आंखों में हैरत नजर आई, लेकिन फिर फौरन इसने अपने आप को संभाल लिया और घर्राई हुई आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहा है? तू ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाना चाहता है? हिनाला, अभी तो तेरा सर ही पटा है, इसके बाद जानता है कि क्या होगा? मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। तू मुझे नहीं जानता। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या है, क्या मतलब है तेरा? रात को तू एक खौफनाक बला बनकर इस तीसरे झोपड़े पर पहुंचा जो बाद में तुझे खाली मिला। फिर कुछ लोग तुझे इस झोपड़े की तरफ आते हुए नजर आए और तू वहां से दौड़ा तो एक सांप ने तेरा पीछा किया और इसके बाद इसने तेरी दोनों टांगों को जकड़ लिया और तू मुंह के बल गिरा। तेरा सर फट गया हिनाला। वो सांप तुझे ढस भी सकता था और ये काम अब भी हो सकता है। मेरे इन अल्फाज पर हिनाला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो खौफजदा निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, तुझे ये सब कैसे मालूम? सिर्फ मेरी बात का जवाब दे, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मैं तुझे बताऊं कि मैं कौन हूँ? हिनाला ने इधर उधर देखा, फिर बोला, मगर तू हाँ, गौर से देख मेरा चेहरा, इसके बाद तू यकीनन सच बोलेगा। मैंने कहा और एक बार फिर मैंने अपने वजूद में आने का अमल किया, लेकिन सिर्फ चेहरे की हद तक। और जब मेरे चेहरे ने फन की शक्ल इख्तियार कर ली तो हिनाला के मुंह से खौफ की चीख निकल गई। मैंने फौरन ही अपने आप को दुरुस्त किया और बोला, अब क्या कहता है तू? तू कौन है? तू तो बड़ा जादू का माहिर है, अपने जादू से पता लगा ले कि मैं कौन हूँ। मैंने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराकर कहा। मैं महसूस कर रहा था कि हिनाला के सारे कस्बल निकल गए। अब वो बेहद खौफजदा है, हालांकि इसके पास भी ऐसे ज़ाती मंत्र मौजूद थे जिनकी बिना पर इसने अपना जिस्म जानवर के जिस्म में तब्दील कर लिया था, लेकिन शायद वो मुझसे खौफजदा हो गया था। मैंने इसे कहा, सुन हिनाला, मैं तुझसे मालूम करना चाहता हूँ कि तू आखिर मुझसे खौफजदा क्यों है। बात दरअसल ये है कि हम अजनबियों को अपने दरमियान पसंद नहीं करते। बाहर की दुनिया से अजनबी आते हैं और यहाँ अपना असर कायम करके हमारा इक़्तिदार ख़त्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बस ये खौफ मेरे दिल में है। खैर, मैं ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं आया। अब मैं तुझे बता दूं कि इन दोनों बच्चों को वापस इनके घरों को पहुंचा दे अगर तूने इन्हें कत्ल नहीं किया, और इसके बाद मेरी मुखालफत ख़त्म कर दे। थोड़ा वक्त यहाँ गुजारूंगा और इसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन इस बात को दिल में रखना कि अब तूने मेरे खिलाफ कोई साजिश की और मुझे कोई नुकसान पहुँचाने का अमल किया तो किसी भी रात तू अपने झोपड़े में मुर्दा पाया जाएगा और तेरा बदन नीला हो रहा होगा। इस बात को अपने दिल में रखना अच्छी तरह से। मैं जानता हूँ और तू इत्मीनान रख कि अब मैं तेरी मुखालफत नहीं करूँगा। मैं वहाँ से चल पड़ा। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब लाखों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके बावजूद हिनाला ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए। वापस पहुँचा तो मागी बस्तूर उदास बैठी हुई थी। वो अपनी बेटी को याद कर रही थी। मुझे देखकर इसने एक ठंडी सांस भरी और बोली, अब तो यूँ लगता है जैसे मैं अपनी बच्ची को नहीं देख पाऊंगी। नहीं मागी, अब से थोड़ी देर के बाद लाका वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी औरत को मेरे अल्फाज पर यकीन नहीं आया। इसने औजात निगाहों से मुझे देखा और मजीद कुछ बोले बगैर खामोश हो गई, लेकिन मेरी बात दुरुस्त निकली। लाका ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आ गई। मागी तो उसे देखकर खुशी से दीवानी हो गई। मैं इन दोनों माँ बेटियों को छोड़कर बाहर निकल आया। इन दोनों को बात करने का मौका देना ज़रूरी था। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि मैं एक बड़ी मुश्किल टालने में कामयाब हो गया। बेंगू भी बेचारा बेहद परेशान था। इसने गालबन अपने आदमियों को लगा रखा था कि जैसे ही मैं इन्हें नजर आऊं वो बेंगू को इतला दे। चुनाचे थोड़ी ही देर बाद बेंगू मुझे तलाश करता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। मैं इस वक्त एक दरख्त के साए में खड़ा ढलते हुए सूरज को देख रहा था। बेंगू बेताबी से मेरे पास
पहुंचकर बोला, क्या रहा, क्या हुआ? तुम मुझे बताना पसंद करोगे मेरे दोस्त? कुछ नहीं बेंगू, मेरा ख्याल है हिनाला की गलतफहमी दूर हो गई है और अब वो इस बात पर यकीन रखता है कि ना तो वो दोनों बच्चे मेरी वजह से गायब हुए और ना ही मैं तुम लोगों की कोई मुखालिफत करता हूँ। बेंगू की आंखें हैरत से फैल गई। इसने फटी फटी आवाज में कहा, हिनाला ये बात मान गया? मेरा ख्याल है मान गया है, हालांकि नामुमकिन सी बात नजर आती है। कभी कभी बहुत सी बातें मुमकिन हो जाती हैं, मैंने जवाब दिया। तो अब वो तुम्हारी मुखालफत नहीं करेगा? इसने लाका को रिहा कर दिया है, तुमने देखा नहीं? देवता मुझ पर रहम करे, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसी बातें कर रहे हो तुम जिस पर शायद मुझे कभी यकीन ना आए। आने वाला वक्त तुम्हें यकीन दिला देगा। और फिर दूसरे ही दिन बेंगू को यकीन आ सका जब बस्ती के लोग खुशियों के ढोल बजाते हुए सरदार बेंगू की रिहाइश गाह पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो दोनों बच्चे हैरत अंगेज तौर पर रात को वापस आ गए जो गुम हो गए थे। बेंगू तो हैरान रह गया, लेकिन मैं जानता था कि वो बच्चे किस तरह वापस पहुंचे। बहरहाल इसके बाद हिनाला ने मेरी मुखालफत की कोई बात न की और मैं इन लोगों का जायजा लेता रहा। अलबत्ता मेरे लिए एक थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो गई थी और यह मुश्किल लाका थी, जो अब मुझसे मुसलसल इकरार मोहब्बत करती रहती और मेरी कुर्बतों की ख्वाहिशमंद थी। दिलचस्प बात यह थी कि इसे अपनी माँ का ताउन भी हासिल था और माँ की मुझसे इस तरह की सिफारिश करती रहती और कहती कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद वो जिंदगी ना पा सके। लेकिन माँ बेटी और ना ही बेंगू यह बात जानते थे कि मैं इनकी दुनिया का इंसान दर हकीकत हूँ ही नहीं और सिर्फ एक तजुर्बे की मंजिल से गुजर रहा हूँ। लेकिन हर मुश्किल का हल होता है और आखिरकार मुझे मेरी मुश्किल का हल मिल ही गया। नाग देवता के पार्ट 7 में आप जान सकेंगे कि पराता को कौन सी मुश्किल का हल मिल गया और लाका और पराता की मोहब्बत का क्या बना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाग देवता के पार्ट 7 के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।